الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ فاولئک هم الخاسرون۔ اس آیت میں یہ کہا جا رہا ہے کہ بنی اسرائیل اور یہودی، اس میں 100% لوگ ایسے نہیں تھے جو نہ ماننے والے ہیں، اس میں بھی بہت سارے لوگ ایسے تھے جو اپنی توریت اور انجیل میں جو پڑھ رہے تھے اور پڑھ کر کے یہ سمجھے ہوئے تھے کہ آخری نبی آنے والے ہیں، تو ان کے انتظار میں تھے، وہ صحیح سمجھتے تھے اور اس کے مطابق ان لوگوں نے ایمان بھی قبول کیا۔ ایسے بھی لوگ یہود و نصارہ میں تھے، لیکن ایسے لوگوں کی تعداد کم تھی، زیادہ تر نہ ماننے والے لوگ تھے، لیکن ماننے والے لوگ بھی ہوئے، اسی کا تذکرہ اس میں۔ الذین آتیناہم الکتاب، جن لوگوں کو ہم نے کتاب دیا، اہل کتاب یہود و نصارہ کا آتا ہے، یتلونہ حق تلاوتہ، وہ اس کو ایسے پڑھتے ایسے تلاوت کرتے ہیں جو اس کی تلاوت کا حق ہے، یعنی جو اس میں اپنے طرف سے بدلتے نہیں ہیں۔ یہودی کے جو خراب علماء تھے وہ کیا کرتے تھے، توریت کے حکم کو اسے چھپا کر کے آگے پڑھ دیا کرتے تھے، تو یہ ان لوگوں کے بارے میں نہیں ہے، ایسے لوگ جو واقعتاً دیانتدار تھے، ایماندار تھے، ان لوگوں کے بارے میں۔ اولئک یؤمنون بہ، یہ لوگ اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں، پہلی کتاب پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور اس قرآن کے آنے کے بعد میں اس پر بھی لوگوں نے ایمان لے آیا۔ ومن یکفر بہ فاولئک هم الخاسرون، اور جو شخص اس کا انکار کرے گا تو یہ لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ جو لوگ مان لیے وہ تو کامیاب ہے، اور جو لوگ انکار کیے وہ لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اب بنی اسرائیل کا تذکرہ ختم ہو رہا ہے، بہت لمبا تذکرہ ہوا بنی اسرائیل کا، بنی اسرائیل کا تذکرہ ختم ہو رہا ہے۔ آخری آیت جو ہے اس میں یہ کہا جا رہا ہے بنی اسرائیل کو پھر سے یاد دلایا جا رہا ہے، اس طرح کی آیت پہلے بھی آئی ہے۔ بنی اسرائیل کو کہا جا رہا ہے، یہودیوں کو، کہ دیکھو تم اپنے زمانے میں پوری دنیا پر تم کو اللہ نے فضیلت دیا تھا، یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ جیسے اس زمانے میں امت محمدیہ کو 70 فضیلت ہے، تو بنی اسرائیل جب اپنے زمانے میں تھے نا، تو چونکہ واحد ایک قوم تھی اللہ کی پوجنے والی، اللہ کے احکام پر چلنے والی، اس لیے اس کو 70 فضیلت ہے۔ تو یہ اولاً تو یہ یاد دلایا گیا کہ دیکھو ہم نے تم کو اتنا بڑا مرتبہ درجہ دیا کہ 70 فضیلت دیا، لیکن اس کے باوجود تمہاری حالت کیا کی تھی وہ سب پیچھے بیان ہوا ہے نا۔ بہت سارے واقعات کو قرآن نے بیان کر کے کہا کہ تم کو اتنی بڑی نعمت ملنے کے باوجود بھی تم لوگوں نے اس طرح اللہ کی نافرمانی کیا، اس طرح حکم کو چھوڑا، اس طرح نبی سے جو ہے بحث و مباحثہ کیا، بہت سارے انبیاء کو تو قتل کیا، یہ بات مناسب نہیں تھی۔ پھر وہ اس نعمت کو اللہ تعالیٰ یاد دلا رہے ہیں اور اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ دیکھو اصل چیز تو آخرت سے ڈرنے کی ہے۔ دنیا میں تم کسی کو دھوکہ دے دو گے، کوئی چال بازی سے اپنی بات اونچی کر لو گے، لیکن اللہ کے ہاں جب جاؤ گے تو کچھ نہیں چلنے والا ہے، اللہ کے ہاں تو صرف وہی چلے گا جو حق ہے، یہ یاد دلایا جائے۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم انی فضلتکم علی العالمین، اے بنی اسرائیل تم یاد کرو میری اس نعمت کو جو ہم نے تم پر کیا اور میں نے تم کو تمام جہان والوں پر فضیلت دیا تھا اس زمانے میں، پوری دنیا، یہ سب سے بڑی فضیلت کی بات ہے، نعمت کی بات ہے۔ آگے کہہ رہے ہیں واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا، ڈرو اس دن سے جس دن کوئی کسی کے کچھ بھی کام نہیں آئے گا۔ جب ہم نے فضیلت دیا تھا اس کا تقاضا یہ تھا کہ جس اللہ نے تم کو فضیلت دیا ہے اس کے حکم پر تم چلتے، لیکن نہیں چلے، اللہ کا آخرت کا ڈر تمہارے دل کے اندر نہیں رہا، تو ڈر پیدا کرنے کے لیے پھر موجودہ زمانے میں یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو زمانے میں یہودی تھے ان سے کہا جا رہا ہے کہ تم تو کم سے کم ڈر پیدا کرو، اللہ کی جو سچی بات آ رہی ہے اس کو مانو، نہیں مانو گے تو کیا ہوگا، واتقوا ڈرو یومن اس دن سے لا تجزی نفس عن نفس شیئا، جس دن کوئی کسی کے کچھ بھی کام نہیں آئے گا، فلاں کام دے دے گا، فلاں سفارش کر دے، کچھ نہیں، ولا یقبل منها عدل، اور وہاں کوئی بدلہ نہیں قبول کیا جائے گا، کوئی چیز دے کر کے ہم عذاب سے چھوٹ جائیں، دنیا میں تو ہوتا ہے پیسہ زیادہ دے دیے تو جیل سے چھوٹ جائے، کتنے بڑے مجرم ہیں، ہوتا ہے نا، لیکن اللہ کے ہاں یہ سب کچھ بدلہ نہیں۔ ولا تنفعها شفاعہ، اور وہاں کوئی سفارش فائدہ نہیں دے گی۔ دنیا میں تو آدمی جرم اس لیے کرتا ہے کہ فلاں منتری سے میرا تعلق ہے، دیکھیں نا اس میں یو پی میں جو منتری کا بیٹا چڑھا دیا جیپ، کیا نام ہے اس کا، کسانوں پر، وہ اسی میں نہیں کہ ہم تو منتری کو، ہم کو کون کیا کرے، کچھ ہوگا تو سفارش کر کے آج جیل میں بھی چلے جائیں گے تو اس سے زیادہ ٹھاٹ باٹ وہاں رہے گا، ہوتا ہے نا۔ تو قرآن کہتا لا تنفعها شفاعہ، وہاں کوئی سفارش نہیں، وہاں نہ کوئی منتری ہے، نہ کوئی منسٹر ہے، نہ کوئی فلاں ہے، کچھ نہیں، وہاں تو
लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार लिमनिल मुल्कुल यौम, आज बादशाह किसकी होगी? लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार, सिर्फ एक अल्लाह की, वहाँ किसी की नहीं सुनी जाएगी। बहुत आखिर में अल्लाह ताला की इजाज़त देने से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिफारिश करने की रियायत मिलेगी, और फिर उसके बाद में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनकी सिफारिश करेंगे उसमें से कुछ लोगों को, लेकिन वो भी उनके लिए जो शिरक न करने वाले हैं, शिरक के अलावा जो कबीरा गुनाह है, फला है, इस उम्मती में रहते हुए उम्मत के अफराद है और उससे गुनाह कबीरा हो गया है ना, अल्लाह की नाफरमानी हुई, लेकिन तौहीद पर वो है, तो उसकी सिफारिश हुजूर करेंगे। ऐसा नहीं है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो शाफ़े महशर है तो इसका मतलब है कि मुशरिकीन की भी सिफारिश कर देंगे, चलिए शिरक किया तो कोई बात नहीं, इसको बख्श दे, ऐसा नहीं। तो ये यहूदियों से कहा जा रहा है कि तुम तो शिरक कर रहे हो, नबी आ गए तो उस नबी को मानना है, उस नबी को न मानना भी कुफ्र है। तो कुफ्र को, शिरक को तो अल्लाह माफ़ करेंगे नहीं, तो वहाँ ये तो सिफारिश से भी मसले का हल नहीं निकलेगा। लेकिन किसी का अकीदा अगर दुरुस्त है, अमल ख़राब है, उसके लिए है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिफारिश करेंगे, हाफिज़ कुरान सिफारिश करेगा, आलिम सिफारिश करेंगे, और दूसरे अंबिया किराम सिफारिश करेंगे, शुहदा सिफारिश करेंगे जो शहीद लोग हैं। तो ये उनके लिए है जो ईमान पर रहते हुए अमल की कमी की वजह से जहन्नम के मुस्तहिक़ बने। वला हुम युनसरून, और न उनकी मदद की जाएगी। आगे